ایک گورنمنٹ کے آفیسر تھے, میری ان سے کل ملاقات ہوئی. کہاں ہیں میں یہ نہیں بتاؤں گا. تو ایمانداری سے جاب کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اولڈ ہاؤس میں, اولڈ ہوم جہاں بوڑھوں کو لوگ کہتے ہیں, میں نے یہ تو بچپن میں سنا تھا کہ بچے کو پھینک دیا ماں باپ نے بچہ پیدا ہوتے ہی, لیکن اب ماں باپ کو پھینکنے کی بھی روایت ہمارے ملک میں شروع ہو گئی. والدین بوجھ سے بچنے کے لیے بسا اوقات بچوں کو پھینک دیتے تھے نا پہلے زمانے میں. کہہ رہے یہ تو بہت سنا تھا, اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے, دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو بچوں نے پھینک دیا. اولڈ ہاؤس میں جب آپ ماں باپ کو لے کے جاتے ہو تو پھینکنا ہی ہوتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی, یہ تو پھینک دیا نا آپ نے ان کو وہاں. کہہ رہے ہیں ایسے بوڑھوں کے ساتھ میں تعاون کرتا ہوں. بڑے ماشاءاللہ گورنمنٹ میں ایک بڑی یعنی ایک اچھی پوسٹ پر ہے, اور میں حیران ہوا کہ ان کی دیانتداری اور ان کے اس قسم کے کاموں کو, کہ دیکھو کیسے کیسے اچھے اچھے لوگ ملک میں پڑے ہوئے ہیں بھائی. غربا کا کتنا خیال کرنا, یتیموں کا کتنا خیال کرنا. پھر انہوں نے اپنے بچپن میں بھانجوں کو بھی پالا ہے. ان کی بہن بیوہ ہو گئی تو اس کے چھوٹے بچوں کو باپ بن کے, سب سے زیادہ میں ان کی اس بات سے متاثر ہوا. بہن بیوہ ہو گئی جوانی میں. ہمارے معاشرے میں اب بہن بیوہ ہو جائے تو بھائی جان چھڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہ نوبت آنا شروع ہو گئی ہے کہ اپنے بچوں کو لے کے خود ہی پالو, جاب کرو, یہ کرو وہ کرو, ہماری ٹینشن نہیں ہے اب. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ فیملی پلاننگ کی وجہ سے, کہ اپنے دو بچوں سے زیادہ جب بوجھ لگیں گے تو بہن کے بچے تو اپنے ہیں بھی نہیں, وہ تو اور بوجھ لگیں گے نا. آج آپ لوگ کافی بجھے بجھے سے لگ رہے ہیں بھائی. فیملی پلاننگ والوں نے یہ ذہن بنایا ہے کہ بچے دو ہی اچھے, تیسرا بوجھ ہے. تیسرا کیا ہے؟ وہ آپ کا خرچہ کرائے گا, وہ مہنگائی کا ذریعہ بنے گا, حالانکہ وہ اپنا ہے. تو جب یہ ذہن آپ کا بن گیا تو کسی بیوہ کے بچے آپ کو اپنانا کا شوق پیدا ہوگا؟ دیکھو جب تک یہ سوچ نہیں تھی اس وقت کیا ہوا کرتا تھا. قرآن کہتا ہے حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہوا تو حضرت مریم کے بارے میں سب رشتہ داروں نے کہا ہم پالیں گے اس بچی کو. یہاں تک کہ قرآن دازی ہوئی ہے. سمجھ رہے؟ بچہ ایسی مرغوب چیز ہے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے. لہذا انسانی فطرت ہے کہ ہر شخص بچے کی طرف راغب ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنی اولاد بناؤں. جب تک فیملی پلاننگ والوں کے زہریلے انجیکشن سے لوگ متاثر نہیں تھے, لوگوں میں یہ جذبہ تھا کہ اگر کسی بچے کے ماں باپ نہیں ہے تو کون باپ بنے گا اس کا؟ میں بنوں گا, مجھے فری میں بچہ مل رہا ہے, اس پہ خرچ کروں گا, یہ میرے بھی کام آئے گا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہوا, جھگڑا ہو گیا, ہر ایک کہہ رہے کہ اس بچی کو ہم پالیں گے. اور آج انڈیا میں دیکھو اپنی بچیوں کو مارا جا رہا ہے ماں کے پیٹ میں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ فیملی پلاننگ کے, ہم تو چیختے رہتے ہیں نا ہر وقت, اس لیے چیختے ہیں. پورے کلچر کی ایسی کی تیسی کر دی انہوں نے. کتے پال رہے ہیں, ان پہ خرچ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہو رہی. بندروں کو پالا جا رہا ہے, بلیوں کو پالا جا رہا ہے. انسان اپنا بچہ پالتے ہوئے بوجھ کے اتنے بچے ہو. اب انڈیا میں قانون بنایا کہ جس کے 2 سے زیادہ بچے ہو گئے اس کو سرکاری جاب نہیں ملے گی. سمجھ رہے ہو؟ یعنی ایک پینلٹی بنا دی ہے کہ بچہ پیدا ہونا ایک کیا ہے, جرمانہ دینا پڑے گا. گویا یہ نعمت نہیں ہے, یہ تم نے ملک کو عذاب دے دیا. انسان کو جب آپ ایک ٹینشن بنا کے معاشرے میں پیش کرو گے تو پھر انسان انسانوں سے محبت نہیں کرے گا, وہ ان پہ خرچ نہیں کرے گا, وہ سمجھے گا یہ جرمانہ ہے, اس پہ جو میں خرچ کر رہا ہوں یہ میں انسانیت کی خدمت کر کے ترقی نہیں کر رہا, بلکہ یہ میں ایک پینلٹی ہے جو میرے اوپر لگ چکی ہے. پینلٹی انسان شوق سے نہیں دیتا, اولاد پہ خرچ شوق سے کرتا ہے. بچوں کو تو کھلانے میں مزہ آتا ہے انسان کو. تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے, یہم یکفل مریم, کون مریم کو پالے گا؟ تو ان کی خالہ کے نام قرآن نکلا. زکریا علیہ السلام خالو تھے, ان کے نام قرآن نکلا. زکریا علیہ السلام خوش ہو گئے, پھر انہوں نے پالا. پھر اللہ نے کیسی برکتیں عطا فرمائی زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم کی وجہ سے. ان کے بطن سے عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے. تو وہ جو تھے نا گورنمنٹ کے آفیسر, میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھیں آپ نے جو اپنی بہن
بیوہ بہن کے بچوں کی کفالت کی باپ بن کے. ان کے وہ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے وہیں, جوان ہو گئے ماشاءاللہ. جتنی نیکیاں آپ کر رہے ہو نا, اولڈ ہوم میں جا کے بوڑھوں کی خدمت, یتیموں کی, سب سے بہتر خدمت کون سی تھی؟ بولو نا یار, یہ ہے جو بہن کے بچوں کو باپ بن کے پالا آپ نے, سب سے بہتر. اور آخرت میں انشاءاللہ سب سے زیادہ یہ کام آئے گی, کیونکہ قرآن نے وہ یتیم جو آپ کا رشتہ دار ہے اس پر حسن سلوک کو جتنی اہمیت سے بیان کیا, کسی اور مخلوق کے حق کو اتنی اہمیت سے بیان نہیں کیا ہے. کیسے سمجھائیں یار, کیا ہو گیا آپ لوگ آج بہت بجھے سے لگ رہے ہو بھائی, مزہ نہیں آ رہا. شاید میں غلط باتیں کر رہا ہوں. قرآن نے سب سے, دیکھو مخلوق, دین کن چیزوں کا نام ہے؟ اللہ کے حقوق اور مخلوق کے, اسی کا نام ہے نا. ہاں تو کر دیں, ہاں شکر ہے. مجھے جب تک مجھے سامنے سے رسپانس نہ ملے نا, مجھے پھر بات نہیں ہوتی. ہم خطیب تو ہے نہیں کوئی زمین آسمان کے قلابے ملائیں, مکے ہوا میں لہرائیں اور پھر قافیہ ملا کے تقریر کریں اور مجمع گرما دیں. یہ تو بڑے صاحب کمال لوگوں کا کام ہوتا ہے. ہم تو بیٹھ کے بس باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے. تو دیکھو اللہ کے جو حقوق ہیں, اسلام جو ہے دو چیزوں کا نام ہے نا. اللہ کا حق, یہ پانی ٹھنڈا تو نہیں ہے, دو قسم کے حق ہیں, ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے مخلوق کا حق. مخلوق میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں اور انسانوں کے بھی. تو جانور کے حق کی زیادہ ویلیو ہے یا انسان کی؟ بولو بھائی, انسان کی. پھر انسان میں جو حق ہے وہ رشتہ داروں کا حق ہے پہلے یا غیر رشتہ داروں کا؟ رشتہ داروں کا. پھر رشتہ داروں میں جو کمزور ہیں ان کا حق زیادہ ہے یا جو کمزور نہیں ہے ان کا زیادہ ہے؟ یقیناً کمزور کا. اور کمزوروں میں جو سب سے بڑا کمزور جس کو اللہ نے قرار دیا ہے, جو بالکل قسمہ پرسی میں زندگی گزارتا ہے, یہ وہ نابالغ بچہ ہے جس کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے. کیونکہ باپ سے بڑی نعمت اللہ نے کوئی پیدا نہیں کی ہے. ماں مر جائے تو بھی نقصان ہے, اتنا نہیں ہے جتنا باپ کے مرنے سے ہوتا ہے. ماں سے محبت یقیناً زیادہ ملتی ہے, مگر جو سہارا ملتا ہے نا بچے کو, تربیت, سہارا, اس کی ایجوکیشن اور یہ ہر چیز, اس کی حفاظت, باپ کو پتا ہے کہ بچے پر کہاں کہاں سے نظریاتی حملہ ہو سکتا ہے, کہاں کہاں سے خراب ہو سکتا ہے یہ, اور خاص طور پر اگر وہ بیٹی ہے تو کہاں سے اس کی عزت کو خطرہ ہو سکتا ہے, اس کو کوئی بیوقوف بنا سکتا ہے. تو یہ محافظ اللہ نے کس کو بنایا؟ باپ. اس لیے کہتے ہیں نیچرل گارجن جو ہے نا وہ باپ ہے. تبھی اسلام میں بیوی بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو عورت بچپن میں تو باپ بچوں کو پال سکتی ہے, جب بچپنا ختم ہو تو شرن پھر وہ باپ کے پاس آتے ہیں. آج کل ہماری عدالتوں میں اس پر بھی عمل نہیں ہوتا. فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ لڑکا جب 7 سال کا ہو جائے تو باپ کو لازمی دیا جائے گا, اگر وہ لینے کے لیے تیار نہ ہو تو بھی دیا جائے گا, اس کو رکھنا پڑے گا اس کو, کیونکہ بچے کا فائدہ باپ کے پاس رہنے میں زیادہ ہے, ماں کے پاس رہنے میں زیادہ نہیں ہے. ماں سے ملتا رہے گا وہ یقیناً, لیکن رہے گا کس کے پاس؟ تو میں یہاں سے بات آئی تھی, نیچرل گارجن کون ہے؟ باپ. اب دیکھو ماں مر جائے تو ایسے بچے کا شریعت نے الگ سے کوئی نام نہیں رکھا, کیونکہ شریعت اس کو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں مانتی. لیکن اگر بچے کا باپ مر جائے بچپن میں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس بچے کو بولو بھائی, یتیم. اس کو بڑا نقصان سمجھا جا رہا ہے. اس کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ بہت بڑا نقصان ہو گیا, گارجن ہی اس کا دنیا سے چلا گیا. اب اس کے مال پہ, کیونکہ ماں میں محبت بے شک بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن وہ معاشرے کی چالاکیوں کو نہیں سمجھتی, اس میں پاور نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, دفاع کی قوت نہیں ہے. تو اب اللہ نے سب سے بڑا حق جو بیان کیا ہے وہ مخلوق میں انسانوں کا, انسانوں کے بعد رشتہ داروں کا, پھر رشتہ داروں میں جو کمزور ہو, پھر کمزور کی اللہ نے مثال دی ہے, سب سے بڑا کمزور کون ہے؟ یتیم. پھر وہ یتیم جو رشتہ دار ہے اس کا حق زیادہ ہے یا جو رشتہ دار نہیں ہے اس کا حق زیادہ ہے؟ تو رشتہ دار کا حق زیادہ ہے. پھر رشتوں میں سب سے قریبی رشتہ بھائی بہن کا ہے یا نہیں ہے؟
تو اب آپ مجھے بتاؤ, ایک آدمی کی بہن بیوہ ہوئی اور اس نے اس کے چھوٹے بچوں کو باپ بن کے پالا, تو مخلوق کی اس سے بڑی خدمت اسلام میں نہیں ہو سکتی. تو میں نے ان گورنمنٹ کے جو آفیسر تھے, ممکن ہے بیان سنے میرا, وہ میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا آپ کے اولڈ ہوم میں جانا اور بوڑھوں کی خدمت کرنا اور غریبوں کو کھلانا یہ سب اپنی جگہ, لیکن جو خاندانی کام آپ نے کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ یہ جو یتیم بچوں کو باپ بن کے پالا. ایک تو پالا, عیدی سینٹر والا بھی پالنا ہوتا ہے, پالتے تو بکرے بھی ہیں نا لوگ, کتے بھی پالتے ہیں, بکرے بھی پالتے ہیں, ان کو باندھ دیا کھونٹی سے, صبح کچھ کھلا دیا, شام کو گھاس ڈال دی, کیا خیال ہے؟ یہ بھی پالنا. اور ایک ہوتا ہے اپنی اولاد سمجھ کے پالنا, ان کو اچھی ایجوکیشن دینا, معاشرے میں ایک عزت دار فرد بنانا ان کو. تو یہ سب سے بڑی خدمت. میں نے کہا یہ کام سب سے زیادہ کیا ہو گیا بھائی؟ خاندانی ہو گیا. ہمارے نبی یتیم تھے, اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ یتیم تھے تو اللہ نے آپ کے ٹھکانے کا انتظام کیا, ورنہ یتیموں کا اکثر پرسان حال نہیں ہوتا, کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, عزت نہیں ملتی. لہذا اللہ اپنے نبی پر احسان جتلا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, آپ نے بھی یتیم کو دھتکارنا نہیں ہے. اب ایسا نہ ہو کوئی یتیم آپ کے گھر پر اور آپ اس کو دھکے دے کے نکال دیں, نا 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 نا, اپنا بچپن یاد کریں. آپ یتیم تھے, اللہ نے آپ کی چچا کے ذریعے کفالت کروائی, چچا کو باپ بنا دیا آپ کا, انہوں نے باپ کی طرح پالا ہے آپ کو, تو یہ احسان اللہ نے کیا ہے. لہذا آپ نے بھی کیا کرنا ہے. اچھا دیکھو یہاں ایک علمی نقطے کی بات, آپ کے چچا کا دین الگ تھا اور آپ کا دین الگ, لیکن رشتہ دار تھے نا. چچا جس طرح پال سکتا ہے اپنے بھتیجوں کو, غیر نہیں پال سکتا. تو یتیموں کا اصل ٹھکانہ عیدی سینٹر نہیں ہے, وہاں ان کو روٹی پانی ملے گی, وہ عزت محبت نہیں ملے گی. یتیموں کا اصل ٹھکانہ یہ ہے کہ باپ مر گیا تو کون پالے؟ چچا پالے اس کو. غیر مسلم ہونا برداشت ہے, لیکن خونی رشتہ نہ ہونا یہ برداشت نہیں ہے, کیونکہ غیر مسلم بھی ہوگا, خون تو بلڈ تو ایک ہی ہے نا. وہ جس محبت سے پالے گا کوئی دوسرا مسلمان ہو کے نہیں پال سکتا اس کو. تو آج رشتے بالکل ختم, رشتوں کی ویلیو ختم ہو گئی. ایک خاتون کا فون آیا, رو رہی تھی کہ میرا شوہر مر گیا, میں بیوہ ہو گئی, سسرال نے گھر سے نکال دیا کہ ان بچوں کو لے کے دفع ہو جاؤ یہاں سے. کیا ظلم ہے معاشرے میں بھائی. تو اللہ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کر کے دکھایا اس پر. آپ جہاں نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا, جتنے بال آئیں گے اللہ اس کو اتنی نیکی عطا کرے گا. اور نبی کی غربت دیکھو, فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں 2 بچے ہو گئے نا, تیسرا نہ پیدا کرو, غربت بڑھے گی. نبی کے پاس 40 دن کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ کہ میری عمر بھی زیادہ ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, میں کیسے شادی کر سکتی ہوں آپ سے. نبی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, بیوہ سے نکاح بھی ہو رہا ہے اسی میں, اور اس کے بچوں کو لے کے یتیم بچوں کو پالا بھی جا رہا ہے. او بھائی اس کی کوئی مثال دکھا سکتا ہے معاشرے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی جو عمر کا مسئلہ ہے, انا اسن من کا, میری عمر آپ سے بھی زیادہ. رہا بچے, فرمایا بچے بھی لے آؤ, فإلی اللہ و الی رسولی, وہ بھی اللہ اس کے رسول کی طرف لے آؤ بچے بھی. 40 دن کھانے کو روٹی نہیں ہے, 40 دن چولہا نہیں جلتا, پھر بھی بیوہ سے بھی نکاح ہو رہا ہے اور بچوں کو پالا بھی جا رہا ہے کہ بھئی اسی بھوک میں جہاں روکھی سوکھی ہمیں مل جاتی ہے تو بچوں کو بھی وہی کھلا دیں گے. کیسا جذبہ ہے؟ فیملی پلاننگ تمہیں کیا سکھا رہی ہے اور اسلام تمہیں بالکل اس کے اپوزٹ لے کے جا رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے یار, نہیں آ رہی. فیملی پلاننگ کی جذبہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اپنا بھی پیدا نہ کرو اور غریب ہو جاؤ گے. اسلام کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی یتیم کی کفالت کر لو. جہاں اللہ کچھ نہ ہو کے بھی زندہ تو ہو نا, اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے, تو اللہ ان کو بھی زندہ رکھے گا, کچھ نہ کچھ انتظام ان کے لیے بھی کر دے گا. کیا اللہ نے عبد الرحمن ابن ام سلمہ نبی کی گود میں پلے ہیں. کھانے کے آداب میں امام مسلم نے صحیح مسلم میں حدیث نقل کی ہے. عبد الرحمن ابن ابی ام سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کی گود میں تھا اور نبی مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ,
صحیح ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اس حدیث کو کھانے کے آداب میں تو پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جب کھانا سامنے آئے تو اپنی طرف سے کھانا, اپنی جانب سے کھانا اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا سنت ہے. حالانکہ اس حدیث میں جو زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے جو چیز, وہ یہ کہ غربت کے باوجود بیوہ عورت سے نکاح کر کے اس کے یتیم بچوں کو پالنا اور ان کو کھانے کے آداب سکھانا, یہ اس سے بڑی سنت ہے. بہت مشکل ہے بھائی ایسی چیزیں مارکیٹ سے شارٹ. بس 2 بچے, تیسرا پیدا نہ کرو, اسکول کی فیسیں کون بھرے گا, 2 پڑھے لکھے ہو وہ 18 جاہلوں سے بہتر ہے. یہ کر کر کے دماغ ایسا خراب کیا ہے کہ اب انڈیا میں آپ دیکھ لو کہ وہ 2 ہی ہیں تو پھر 1 لڑکا 1 لڑکی چاہیے, یا 2 لڑکے چاہیے, تیسری لڑکی ہے تو مار دو اس کو جان سے, پہلی لڑکی ہے تو جان سے مار دو. اور بیوہ کے بچے لے کے کون پالے گا بھائی؟ اپنے جب تیسرا ناجائز ہے تو کسی اور کا ٹینشن سر پہ ڈالنا وہ تو اور بڑا ناجائز ہو گیا نا. یہ سوچ اسلام کی سوچ اسلام ہے کہ اکثر من عیالک, حضرت عمر فرماتے ہیں عیال بڑھاؤ, فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ بِمَنْ تُرْزَقُونَ, تمہیں پتہ نہیں اللہ تمہیں کس کی وجہ سے رزق دے گا. بڑھاؤ عیال, اولاد بھی پیدا کرو, ادھر یتیم بچوں کو بھی پالو, خرچ کرو, اللہ تمہیں برکت اسی وجہ سے دے گا. انکم ترزقون بضعفائکم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے, کیونکہ اللہ قاسم ہے, تقسیم کرتا ہے. اللہ کی عادت نہیں ہے کہ ہر ایک کو دے, بلکہ اللہ کی عادت ہے کسی کے ذریعے کسی کو کھلاتا ہے. کنویں سے پانی نکالیں گے, پانی اس میں مزید آئے گا, اور اگر آپ کیلکولیشن کریں گے اتنے لیٹر پانی ہے, 6 گیلن نکال لیے تو کیا ہو جائے گا, کیلکولیشن کرتے رہو پھر یہودیوں کی طرح بیٹھ کر, اور پانی مت نکالو وہ اسی میں سڑ جائے گا, کیڑے پڑ جائیں گے اس میں. نکالو تو نظر نہیں آ رہا کہاں سے آ رہا ہے, لیکن آ جائے گا, اور جتنا نکالو گے وہ زمین کی جو سوتے ہیں اور زمین کے جو لائنیں وہ اور کھلتی چلی جائیں گی. یہی حال ہے, اللہ نے بعض لوگوں کو کنواں بنایا ہے کہ وہ سخاوت کا دریا ہوتے ہیں, رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ ان کے مال میں برکت دیتا چلا جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.